آگے پیچھے دیکھا، نیچے چارپائی کے ایک تختی پڑی تھی، اس تختی پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ سیف الملوک نے اس تختی کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ اس پر تو جادو کیا گیا ہے، اس خاتون پر جادو کیا گیا ہے۔ علم والا شخص تھا، اس نے وہ کلام پڑھی، کلام پڑھتے ہی وہ خاتون جاگ اٹھی، آنکھیں کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ ایک آدم ذات جو ہے، ایک انسان وہاں موجود ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ اس علاقے میں انسان کوئی نہیں آ سکتا، آج مدت کے بعد تجھے میں نے دیکھا ہے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ فرماتے ہیں میری بات چھوڑو، تم بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو، تو اکیلی ہے، یہاں کوئی اور آدمی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میری بڑی دکھ بھری کہانی ہے، اگر تم سنو گے تو جل جاؤ گے، اتنی دکھ بھری کہانی ہے، اگر سناؤں تو تجھ میں حوصلہ نہیں ہوگا میری وہ کہانی سننے کے لیے۔ سیف الملوک کیا میں اگے سڑ سڑ ہویاں سجی، بلنے دا نہیں صرفا مینوں تے لکھ نہیں رکھ نہیں گل کر جی۔ سیف ملوک کیا میں اگے سڑ سڑ ہویاں سجی، او بلنے دا نہیں صرفا مینوں رکھ نہیں گل کر جی۔ تو جو بات ہے ساری کہانی مجھے بتا دے۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں خاتون ہوں، آدمزاد ہوں، مگر اور میرا باپ جو ہے وہ سرندیپ نگری کا بادشاہ ہے۔ یہ لفظ بھی یاد رکھنا، سرندیپ۔ سرندیپ جو علاقہ ہے اس کا وہ مالک ہے، رولر ہے وہاں کا، اس کی میں بیٹی ہوں۔ ایک دفعہ میں باہر نکلی تو ایک دیو جو ہے اس نے مجھے اٹھا لیا، اٹھا کر وہ مجھے یہاں لے آیا، بس یہاں مجھے سلائے رکھتا ہے، خود چلا جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے کبھی چلا جاتا ہے، میں یہاں سے کہیں جا نہیں سکتی۔ مدت ہوئی میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، کسی انسان کو نہیں دیکھا، آج تمہیں دیکھا ہے، اب تم بتاؤ کہ تو کون ہے؟ اب سیف الملوک نے اپنی کہانی شروع کی، کہا میں نے بڑے دکھ جھیلے ہیں، میری بھی بڑی دکھ بھری کہانی ہے، بڑا میں نے سفر کیا، سمندروں کا سفر کیا، خشکیوں کا سفر کیا، راستے میں بڑی تکلیفیں میں نے اٹھائی، تو میں ایک پری جس کا نام پری جمال ہے اس کو ملنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، بڑا عرصہ ہوا مجھے سفر کرتے ہوئے، تو وہ مجھے مل نہیں رہی ہے، اس کی تلاش میں یہاں تک پہنچا۔ جب بدی جمال کا نام لیا سیف الملوک نے تو ملکہ خاتون نے کہا، ملکہ خاتون نے فوراً بتایا کہ اگر میں بتا دوں تمہیں اس کا پتہ، اور یاد رکھیں کہ وہ ملکہ جو بدی جمال تھی سرندیپ کے علاقے میں باغ ارم کی رہنے والی تھی۔ باغ ارم کا معنی سے جنت ہے، باغ ارم۔ سب لوگ نے کہا کہ نہ مجھے باغ ارم ملتا ہے، نہ سرندیپ ملتا ہے، نہ وہ پری ملتی ہے۔ تو وہ خاتون جو ہے اس نے بتایا کہ میرا نام ملکہ خاتون ہے، میرا نام ملکہ خاتون ہے۔ اس نے اپنا نام بتایا ملکہ خاتون۔ تو فوراً کہنے لگی، جب سنا کہ یہ شخص جو ہے یہ بدی جمال کی تلاش میں ہے، اس نے کہا ملکہ کے یا باغ ارم دی جے دس پاواں تینوں نالے خبری پری دی دیواں دس کی دے سے مینوں۔
ملکہ کے باغی رندی جے دس پاواں تینوں نالے خبری پریدی دیواں دس کی دیسے مینوں پتا بدی جمال پریدا یک بیکی سناواں کی انعام ملے گا مینوں او دسی وانگی پراواں میں نے کہا میں تو اسے جانتی ہوں وہ میری بہن کی سہیلی ہے اس کو میں اچھی طرح جانتی ہوں اس سے تو تمہاری ملاقات کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سیف الملوک نے پہلی بار ایک آدمی سے یہ سنا کہ میں اس کو جانتی ہوں اس سے ملاقات کروا سکتی ہوں ملکہ دی گل سن شہزادہ ہو گیا وانگی یتیم اٹھ کھلوتا تختے او تو تے کرن لگا تعظیم کیونکہ جنہ اکھیں او دل بر ڈٹھا اج او اکھیاں تک لیاں تو ملیے تے ساجن مل سی ہن آسان لگ پیاں سب لوگ تخت اٹھ کھڑا ہوتا ہے تعظیم کرتا ہے ادب کرتا ہے یہاں پر میاں صاحب نے ادب کا طریقہ بھی سکھایا کہ یہ میرے اس محبوب کو جاننے والا ہے یہ کوئی جاننے والا ہے میرے محبوب کا میرے محبوب کو اس نے دیکھا ہوا ہے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے تعظیم کرتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب مجھے امید لگ چکی ہے اب جب ملکہ خاتون نے کہا کہ اسے میں جانتی ہوں اسے ملاقات کرا سکتی ہوں مگر ایک مشکل ہے مشکل کیا ہے کہا پہلے میں نے تمہیں بتایا کہ میں یہاں پابند ہوں دیو مجھے یہاں سے جانے نہیں دیتا مجھے ڈر ہے کہ ابھی آ جائے گا تجھے بھی مار دے گا جب تک میں یہاں سے نکلوں نہ تیری اس سے ملاقات میں نہیں کروا سکتی یہ پریشانی ہے جب تک دیو سے چھٹکارا نہیں ہوتا تیری اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی میں نے کہا پھر کیا کریں سوچو کوئی سکیم سوچو ملکہ خاتون نے کہا کہ ایک دفعہ اس سے میری بات ہوئی تھی میں نے دیو سے پوچھا کہ تیری موت کیسے ہو سکتی ہے میں نے کہا یہ اپنی تو ہے اسے بتا دیتے ہیں راز کی بات بتا دیتے ہیں اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری جان ایک پرندے میں وہ پرندہ ایک صندوق میں ہے صندوق جو ہے ندی میں ہے میری جان ایک پرندے میں ہے پرندہ صندوق میں ہے اور صندوق دریا کے اندر ہے ایک ندی کے بڑی ڈنگھیری وہ ندی ہے اس کے اندر ہے ہاں اس نے مجھے یہ ضرور کہا تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس شامور سلیمانی ہوں پھر وہ مجھے پکڑ سکتا ہے اگر وہ شامور سلیمانی کو لے کر ندی کے کنارے کھڑا ہو جائے پھر وہ صندوق بھی باہر آ جائے گا وہ پرندہ بھی باہر آ جائے گا اگر اس پرندے کو کوئی شخص مار دے تو پھر میں مر جاؤں گا سب لوگ نے یہ بات سن کر کہا وہ بابل نے میرے باپ نے جو تحفہ دیا تھا وہ تو میرے گلے میں پڑا ہوا ہے یہی تو شامورے ہیں جس کا ذکر تو کر رہی ہے شامور سلیمانی میرے پاس ہے چل دونوں چلتے ندی کے کنارے چلتے ہیں اب ملکہ خاتون اور وہ شہزادہ دونوں جو ہیں ندی کے کنارے جاتے ہیں وہ شامور سلیمانی سامنے کرتے ہیں صندوق باہر آتا ہے صندوق کھولا پرندے نے بھاگنے کی کوشش کی اڑنے کی کوشش کی سب لوگ نے پکڑ کر اسے مار دیا اس کا مرنا تھا کہ دیو مر گیا تڑپ تڑپ کر دیو مر گیا دیو ختم ہو گیا اب ملکہ خاتون کہتی ہے اب میں آزاد ہوں چل تجھے لے چلتی ہوں بڑی جماعت سے ملاقات کراتی ہوں ملکہ خاتون سیف الملوک کو لے کر سر اندیب کی نگری میں پہنچتی ہے
اور باغ ارم میں بڑی جماعت سے ملاقات کرا دی تھی۔